بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند منٹ مہمان گرامی کے تعارف کے لیے عرض ہے. ہمارے مہمان خصوصی حضرت اقدس قاری امیر حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہندوستان میں بہار کے ہیں اور ساری زندگی فراغت کے بعد سے اشرف المدارس ہردوئی میں حضرت اقدس شاہ باؤ الحق صاحب ہردوئی دامت رحمۃ اللہ علیہ کی معیت میں گزار دی. حضرت والا مظاہر علوم سہارنپور کے قدیم فاضل ہیں. حضرت مولانا عبید اللہ بلیاوی، حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے درس کے ساتھیوں میں ہیں اور فراغت کے بعد سے اپنے استاذ فقیہ الامہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد پر ہردوئی تشریف لے گئے اور اس وقت سے آج تک تقریباً 64 سال ہو رہے ہیں حضرت والا وہیں پر ہیں. اس قدر استقامت کے ساتھ ایک ہی جگہ پر جہاں استاد نے بٹھا دیا وہیں پر پڑھاتے رہنا اور زندگی صرف کر دینا بہت ہی بڑے مجاہدے کی بات بھی ہے اور استقامت کی بات بھی ہے. حضرت اولاً حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالی سے بیعت تھے. ان کے انتقال کے بعد حضرت اقدس شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بیعت ہوئی اور حضرت کے خلفاء میں آپ کا شمار بھی ہے. الحمدللہ آپ کا فیض بھی تقریباً پورے عالم میں شاگردوں کے ذریعے سے مریدین کے ذریعے سے پھیل رہا ہے. مدراس میں جو ہندوستان کا جنوبی حصہ ہے تقریباً 10 سال سے حضرت والا رمضان مبارک وہیں پر گزارتے ہیں. 800 900 بعض مرتبہ 1000 تک مریدین معتکفین وغیرہ اس وہاں کی ایک بڑی مسجد میں جمع رہتے ہیں. حضرت کا فیض ماشاءاللہ جاری و ساری ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت کے فیوض سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت ضعف کافی ہے. صبح بھی ڈیوزبری مرکز میں اساتذہ طلبہ میں بیان ہوا. براڈ پور آ کر بھی دونوں مدرسوں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے جانا ہوا، وہاں پر بیان ہوا. کافی تعب ہو گیا ہے لیکن چونکہ وعدہ تھا اس لیے حاضری ہو گئی ہے. تو صرف چند منٹ انشاءاللہ حضرت اپنے دل کی باتیں اخلاص کے ساتھ ارشاد فرمائیں گے. ان چند منٹ میں بھی ہمارے لیے بہت کچھ سامان عبرت اور سامان موعظت ہوگا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. محمد صلی علی رسول کریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى. صدق اللہ مولانا العظیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین یسر اور كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دیندار بننے کا حکم دیا ہے. تو کامل دیندار کیسے بنے گے؟ دین کے ہر حصے پر مرتے دم تک کوشش کرتے رہیں. جیسے امتحان میں اعلیٰ کامیابی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ سارے پرچوں میں اعلیٰ نمبر حاصل کرے. 5 پرچے ہیں، 4 میں اعلیٰ نمبر حاصل کر لیا، 1 میں 0 آ گیا تو کہا جائے اعلیٰ کامیابی نہیں ہوئی. اسی طریقے سے دین کے بھی 5 حصے ہیں. ہر حصے پر ہمیں کوشش کرنا ہے مرتے دم تک. انہی دین کے حصوں میں سے ایک حصہ عبادات کہلاتا ہے. عبادات میں نماز کی بڑی تاکید ہے. اولیاء اللہ صوفیہ لکھتے ہیں کہ نماز کے بارے میں ام العبادات، ساری عبادتوں کی ماں یعنی جڑ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7. جب 7 سال کا بچہ ہو تو باپ کو چاہیے کہ اپنے بیٹے کو مانوس کرے. 7 سال عمر میں بچے پر نماز فرض نہیں، لیکن آپ کی شفقت، آپ رحمت للعالمین تھے، ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے. آج وضربہ اذا بلغ 10 جب 10 سال کا بیٹا ہو تو اس کی تنبیہ کرے. کتنے لوگ
تنبیہ کرے اپنے اولاد کو نماز کے، اور کام میں اگر سستی کرے، اسکول نہ جائے یا اور کوئی کام کرے تو اس میں ڈانٹ ڈپٹ کریں، لیکن نماز کے لیے پہلے زمانے میں 100% نمازی ہوتے تھے. کوئی نماز میں نہیں پہنچتا تو 3 باتوں میں سے، یا تو سفر میں چلا گیا ہے، یا بیمار ہو گیا ہے، یا منافق ہو، دینی سے پھر گیا. ہو نہیں سکتا کہ موجود ہو حاضر نہ ہو. ایسی جب بیٹی 7 سال کی ہو جائے تو ماں کو چاہیے کہ کبھی کبھی مہینے میں 15 ہفتے میں اپنی بیٹی کو سامنے بیٹھائے، وضو کا طریقہ سکھائے. تو کتنی مائیں اپنے بیٹی کو نماز کی طرف متوجہ کر رہی ہیں. اور جب 10 سال کی بیٹی ہو تو اس کی تنبیہ کرے. تو آگے بڑی عمر کی بیٹی ہو تو بے نمازی بنے گی. تو تھوڑی کوتاہی جو ہے لاڈ پیار میں ماں بہنوں کو ہوتی ہے کہ کہتے ابھی تو فرض نہیں ہے، آگے نمازی بن جائیں گی. پہلے زمانے میں ہماری ماں بہنیں مردوں سے پیچھے نہیں ہوتی، نہ علم میں، نہ عمل میں، نہ تقویٰ میں، نہ طہارت میں. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں ترقی کے لیے نہ مرد ہونا ضروری ہے نہ عورت ہونا ضروری. جب بھی ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کرے گا ترقی کرتا ہوا چلا جائے گا. اس آیت شریفہ میں حق تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور سے درمیانی نماز. علماء درمیانی نماز سے مراد عصر لیتے ہیں. عصر کی نماز کی تاکید اس لیے ہے کہ یہ تو ساری نمازوں کے لیے اس وقت میں انسان مشغول رہتا ہے. شہروں میں بھی بازار کے وقت گرم ہوتا ہے، خرید فروخت میں مشغول ہوتا ہے. دیہاتوں میں بھی لوگ، عورتیں مشغول ہوتی ہیں گھر کے گھریلو کام کے اندر. مرد لوگ باہر رہتے ہیں، کھیتوں کے اندر ہوتے ہیں. غرض یہ ہے کہ مشغولیت کا وقت ہوتا ہے. تھوڑی سی بھی بے فکری ہوگی تو نماز قضا ہو جائے گی. روایت سے پتہ چلتا ہے کہ جن کی اثر کی نماز چھوٹ گئی ہوگی دنیا میں، ایسا ہے کہ جیسے کسی کے اولاد مر جائے. ظاہر بات ہے کہ اولاد کے مرنے کا کتنا غم ہوتا ہے. اور پھر مال بھی ڈاکو لوٹ لے جائے، جو برسوں کی کمائی لوٹ جائے تو کتنا غم ہوگا. مال بھی ڈاکو لے جائے اور اولاد بھی مر جائے، اس سے کہیں زیادہ غم ہوگا جن کی عصر کی نماز چھوٹ گئی ہوگی. تو اس لیے نماز کی بڑی اہمیت ہے. اسی طریقہ سے ایک حصہ دین کا معاشرت کہلاتا ہے. معاشرت کیا معنی؟ یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خوبصورت طریقہ لے کر آئے کہ اسے خوبصورت طریقہ قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا. ایسا آسان طریقہ لے کر آئے کہ اسے آسان طریقہ قیامت تک کوئی نہیں بتا سکتا. آپ ایسے کامل طریقہ لے کر آئے کہ اسے کامل طریقہ کوئی دنیا میں نہیں لا سکتا. تو آپ کا طریقہ آسان، یعنی سب سے زیادہ خوبصورت. آپ کا طریقہ اسہل، سب سے زیادہ آسان. آپ کا طریقہ اکمل، سب سے زیادہ کامل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں جاتے تھے رات کے حصے میں تو ایسے انداز سے سلام کرتے کہ گھر کے لوگ سو رہے ہوں تو آنکھ میں کھل جائے، جاگ رہے ہوں تو سلام کے جواب میں. اب اتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے لوگ اس سنت پر عمل کر رہے ہیں. گھر میں جاتے ہیں تو خاموشی جاتے ہیں، بیوی کو سلام کرتے شرماتے ہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تو حضور پر عاشق تھیں، لیکن پھر بھی آپ نے امت کو تعلیم دیا. تو اب تک عمل نہیں ہے. دین کی باتیں چاہے تھوڑی دیر ہوں یا زیادہ دیر، ظاہر بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں 23 برس میں مکمل کیا. تو 23 برس کی باتیں ایک مجلس میں تو کوئی نہیں سنا سکتا. کچھ باتیں سنائی جائیں گی. تو دین کی باتیں چاہے تھوڑی دیر ہو یا زیادہ دیر ہو نہیں سکتا کہ دین کی بات سنے انسان اور اثر نہ ہو. دین کی باتوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کشش رکھی ہے. جیسے مقناطیس ہوتا ہے، سوئی دور ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا، قریب ہوتا ہے کھینچ لیتا ہے. ایسے انسان جو ہے دین سے جب تک دور ہے دین پر چلنا دشوار معلوم ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے قریب ہوتا ہے دین کی طرف کھنچ جاتا ہے. دین کی حقیقت لطف و لذت ہے، انسان عمل کر دے گا کسی محکمے میں ہو. ایک صاحب تھے جیل خانے کے اندر، سپاہی تھے، نماز کے لذت سے آشنا ہو چکے تھے، نماز کے پابند ہو چکے تھے. قیدی کو لے کر جا رہے تھے، راستے میں مغرب کا وقت آ گیا. اس قیدی سے کہا کہ ٹھہرو میں نماز پڑھ لیتا ہوں. جب نماز پڑھنے لگے تو وہ قیدی بھاگ گیا. اب زیادہ پریشان بھی نہیں ہوئے، تھانے میں جا کر کے جہاں پولیس کا مرکز ہے وہاں جا کے اطلاع کیا کہ ہمارے ہاتھ سے قیدی بھاگ گیا ہے، آپ کا جو قانون ہے کر لیجیے. تو قانون تو یہ کہ جس کے ہاتھ سے بھاگے اسی کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے نماز پڑھی تھی، اخلاص سے پڑھی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو بھی
دل میں اس افسر کے دل میں نرمی ڈال دیا. اس نے کہا کہ ہم آپ کی حاضری نہیں لگاتے ہیں, آپ تلاش کر لیجیے, بعد میں حاضری لگائیں گے. اب پھر آئے تو سوچا کہ یا اللہ آپ ہی نے دل میں ڈالا تھا, بھاگا ہو, آپ کو علم ہے کہاں پر ہے وہ, میں پورب تلاش کروں پچھم بھاگ گیا ہو, پچھم تلاش کروں پورب بھاگا ہو, اتر تلاش کروں دکھن چلا گیا ہو. غرض یہ کہ پھر وہ نماز میں مشغول ہو گئے, 2 رکعت نماز پڑھتے دعا کرتے. ظاہر بات ہے ایسی پریشانی کی حالت میں کتنے اخلاص کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھی ہوئی. جب 12 بجا تو کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی تو سلام پھر اٹھ کے کہا کون؟ کہا میں ہوں آپ کے قیدی. بھائی تم تو بھاگ گئے تھے, کیسے آ گئے؟ کہا گیا اس قیدی نے کہا جب بھاگتا تھا تو اندھا ہو جاتا تھا, آپ کی طرف آتا تھا تو بینا ہو جاتا تھا, روشنی آ جاتی. تو میں نے کہا سزا سے بلا کاٹ لوں گا, لیکن یہ اندھا بن کے جینا تو دنیا میں تو نماز سے بھی ملتا ہے. نماز سے لوگ سمجھتے کیا ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ملتی ہے. رضا سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو پہلے زمانے میں عورتیں مرد جو ہے عورتیں مردوں سے پیچھے نہیں تھے, علم میں, عمل میں, تقویٰ میں, رات بھر عبادت کرتی, پھر بھی اپنے آپ کو سونے والوں سے بہتر ہی سمجھتی. تو آج ہم لوگ ہر شخص سوچے گھر میں کتنے آدمی ہیں, کتنے نماز کے پابند ہیں. تو کوشش کرنا چاہیے کہ اپنا نرمی سے, محبت سے کہتا رہے, تذکیر سے فائدہ ہوتا ہے. ایک صاحب تھے, ان کے لڑکے کے اندر سگریٹ کی عادت ہو گئی. اب بڑے بڑے ماہرین بتا رہے ہیں کہ سگریٹ کے, بیڑی سگریٹ سے کینسر کا مادہ پیدا ہو رہا ہے. اب وہ کہنے کا نصیحت کریں گے, ڈانٹ ڈپٹ نہیں کریں گے. تنہائی میں بولا کہتے کہ بیٹا چھوڑ دو, اور کچھ نہیں کہتے, نہ غصہ ہوتے. ایک دفعہ کہا, حتیٰ کہ 50 دفعہ کہا, یہاں تک کہ 100 دفعہ کہا, پھر بھی بچے پر اثر نہیں ہوا. جب 101 دفعہ کہا تو بیٹے نے سگریٹ کی ڈبی پھینک دیا. آج ہم لوگ خود ہی غصے کے مریض ہیں, تو غصے والی بات پہ تو غصہ آنی چاہیے. پھر علاج کی کیا مطلب؟ علاج مطلب یہ کتنا غصہ آئے, کتنا غصہ نہ آئے. ہم لوگ حد سے حاجی بھی ہیں, نمازی بھی ہیں. گھر میں ذرا مزاج خلاف ہوئی, کہیں ہڈیا پٹکنے, ڈلیا پٹکنے, منہ سے نامناسب الفاظ بھی بک دیتے ہیں. کیونکہ غصے کا علاج ڈاکٹروں کے پاس نہیں ہے, اللہ والوں کے پاس ہے. صحبت سے کسی نے انکار نہیں کیا. حدیث میں آتا ہے کہ جو اونٹ پالتا ہے اس کے اندر سختی آتی ہے, اور جو بکری پالتا ہے اس کے اندر تواضع. غصہ بھی آتا ہے, کوئی بکری کو لاٹھی نہیں مارتا. تو جب جانور کے صحبت میں یہ تاثیر ہے, صالح انسان کے صحبت میں کوئی رہے گا تو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن فائدہ کے لیے بھی شرط ہے, کیا کہ انسان اعتراض لے کے نہ جائے. ورنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر نہ ہوا نہ ہوگا. آپ کے صحبت سے بھی بعض لوگ محروم ہو گئے. آج جب طلب ہوتی ہے تو انسان کو فائدہ ہو جاتا ہے. عبداللہ ابن السلام اس وقت صحابی نہیں ہوئے تھے, یہود کے بہت بڑے عالم تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے, خطبہ دے رہے تھے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس اطعموا الطعام, اے لوگوں کھانا کھلاؤ. ایک لفظ یہ کا, تو ظاہر بات ہے کھانا وہی کھلائے گا جو بخیل نہیں ہوگا. اب بخل جو ہے اخلاق رذیلہ میں سے, بہت سے گناہ کا جڑ بن جاتی ہے بخل کی وجہ سے. سخاوت ہوگی انسان کے اندر تو وہی انسان دعوت کرے گا. ایک لفظ تو یہ کہا, دوسرا لفظ یہ کہا کہ لین الکلام, نرم بات کرو. بات تو صحیح ہو, کیونکہ بات کا اثر ہوتا ہے. کسی کوئی مہمان معزز آگے تو آپ کہیے کہ آئیے تشریف لائیے, نوش فرمائیے, اور ایک کہ آئیے پیٹ بھر لیجیے. تو پیٹ دونوں میں سے بھرنا ہے, لیکن الفاظ کا کتنا اثر ہوتا ہے. تو حضور نے فرمایا لیکن عورتوں کے لیے حکم ہے. اس وقت مفتی صاحب موجود ہیں, پوچھ لیجیے کہ عورت کو چاہیے کہ اجنبی مرد سے بات کرے تو خشکی سے بات کرے, نرمی سے بات نہ کرے. اس لیے کہ عورت کی آواز ہی نرم, اور نرم بات کرے گی تو جن کے دل ناپاک ہیں میلان ہو جائے گا. تو شریعت نے کتنی ہر خطرے سے بچایا ہے. عورت کے لیے عطر لگا ہوا خوشبو نہ ہو, مرد کے لیے رنگ نہ ہو خوشبو ہو. اسی طرح سے عورت جو ہے بچتا ہوا زیور نہ پہنے, اس لیے کہ جب بچتا ہوا زیور پہنے گی اور پیر مارے زمین پر رکھے گی, جھنک پیدا, تو جن کے دل ناپاک ہیں فن متوجہ ہو جائیں گے. ہر خطرے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, آج ہم لوگ جو ہے پردے کا اہتمام نہیں کر رہے ہیں. یہ بھی حضور نے پردے کو بتایا. حضور تو پیروں کے پیر تھے, بہت سے لوگ پیروں سے پردہ نہیں کرتی ہیں عورتیں. تو حضور تو پیروں کے پیر تھے, آپ نے پردے کا حکم دیا ہے اور پردہ کیا آپ نے. ایک واقعہ لکھا ہے کہ ہارون رشید بادشاہ تھے,
ان کی بیوی کا نام تھا زبیدہ خاتون. تو مسئلہ یہ ہے کہ گھر میں جائے تو پکار جائے، سلام کرے تو خود ہی پتہ چل جائے گا، چاہے گھر میں ماں بہنی کیوں نہ ہو. تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خاموشی جانا بڑی بے حیائی کی بات ہے. گھر میں ابھی پڑوس سے کوئی عورت آئی ہو، کوئی بے پردگی ہو یا یہ گھر ہی کے لوگ ہو، کون سی سال میں ہو، تو پکار کے جائے گا یا سلام کرے گا تو خود ہی پتہ چل جائے گا. وہ غلام خاموشی سے گیا. تو زبیدہ خاتون جو ہے کنگھا کر رہی تھی، فوراً پردے میں چلی گئی. کہا کہ تیری نظر تو، وہ غلام پیچھے ہٹ گیا، کہا تیری نظر تو میری بال پر نہیں پڑی. تو اس نے کہا کہ میں تو فوراً ہٹ گیا تھا، نہیں ہو سکتا ہے وہ چڑھتی ہوئی نظر پڑ گئی ہو. تو زبیدہ خاتون نے کہا اپنے خادمہ سے کینچی لاؤ. کینچی منگوا کر جن جن بالوں پر شبہ ہو سکتا تھا کاٹ کے پھینک دیا. کہا جس بال پر اجنبی مرد سے نظر پڑ جائے وہ بال نہیں، وہ بال ہے جان. دیکھا میں کوئی ملانی نہیں تھی، کوئی غریب نہیں. جب دین آتا ہے انسان کے اندر زندگی بدل جاتی ہے. کھانے کے 15 سنتیں لکھی ہے علماء نے. ایک سنت اسی میں ہے کہ کھانے میں کوئی عیب نہ نکالے، نہیں پسند ہے نہ کھائے، کھا بھی رہے ہیں عیب بھی نکال رہے ہیں. ایسی کوئی لقمہ گر جائے تو شاہی عطیہ ہے کھانا. کتنے لوگ اسی رزق کے خاطر کہاں کہاں مشقت اٹھا رہے ہیں، دن بھر ٹیکسی چلاتے ہیں، تب اپنے بال بچے انتظام کرتے ہیں. تو ایک غالباً کوئی صحابی تھے، حذیفہ نام تھا یا کیا نام تھا، مجھے شبہ ہو رہا ہے کہ کیا نام تھا. بہرحال وہ روم کے گورنر تھے، روم کے دورے پر گئے، کھانا کھا رہے تھے، ایک بوٹی گر گئی، دھو کر کے لقمہ گر گیا، دھو کر پھر کھا گئے. تو جو خادم تھا اس نے کہا کہ یہاں بڑے بڑے کفار بیٹھے ہیں، آپ کو نظروں سے گرا دیں گے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو کان میں کہا، انہوں نے کہا کہ ان احمقوں کو سے اپنے حبیب کے سنت کو ہم چھوڑ دیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. تو صحابہ رضی اللہ عنہم کا جو ہے عاشق تھے سنت کے. آج ہم لوگ طریقہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تو پھر دنیا ہی میں سکون مل جائے. شاہ بدر عالم میرٹھی سم مہاجر مدنی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں کہا ہے، بے چین دل کے چین ہے، آنکھوں کے نور ہیں، منزل ہیں عاشقوں کی یہ شان حضور ہے. جتنے عاشقان الہی ہیں حضور ہی تو منزل ہے. تو حضور سلام کرتے تھے. اب اتنے لوگ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ سلام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ایسے نیت کریں کہ سنت پر عمل کریں گے. تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ سلام کرنے سے بیوی بچوں سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو اپنے بیوی بچوں سے اتنی محبت تو ضروری ہے کہ ان کے حق میں کمی نہ آ جائے. نہیں، غالب محبت اللہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے. سلام کرنے سے گھر میں برکت آتی ہے. برکت کا مطلب نہیں کہ 1000 سے 10,000، بلکہ تھوڑے پیسوں میں کام بن جائے. آج پہلے زمانے ایک آدمی کماتے گھر بھر کھاتا، گھر بھر کماتے پھر بھی پورا نہیں، کیونکہ برکت نہیں. انہی برکت والے اعمال میں سلام کو لکھا ہے. انہی برکت والے اعمال میں لکھتے ہیں کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، مال میں برکت، اولاد میں برکت، خاص رحمت کا نزول ہوتا ہے. مردوں میں بھی کمی ہے، عورتوں مرد لوگ جاتے ہیں، بہت سی عورتیں شادی سے پہلے قرآن شریف پڑھا، شوہر کی یہاں آئی، اللہ تعالیٰ اولاد کی نعمت دیا، کئی مہینے ہو جاتے ہیں قرآن شریف اٹھانے نوبت. اب مرد لوگ جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ناشتہ تیار ہے، چائے بنی نہیں. کم لوگ پوچھتے ہیں روحانی ناشتہ ہوا کہ نہیں، یعنی کچھ تلاوت ہوئی کہ نہیں. اسے ظاہری شکل صورت ہے، اس کی پرورش کا طریقہ مادی چیز رکھا اللہ نے. کھانا پینا چھوڑ دے آدمی ختم ہو جائے گا. انسان کے جسم میں روح ہے، روح کی غذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت سے کھانے پینے کو نہیں رکھا. روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، کلمہ شریف پڑھنا، تسبیحات پڑھنا، اسے روح میں طاقت پیدا ہوتی ہے. تو صحابہ کی عورتیں روح کے نمبر اول میں فکر کرتے تھے، جسم کے نمبر 2 کے. ہم لوگ جسم کے نمبر اول میں فکر کر رہے ہیں، ناشتہ ناگا نہیں، کھانا ناگا نہیں، اور تلاوت. یہاں میں رہتا ہوں صاحب سے ڈی پی کلکٹر تھے، کہتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے 12 سال عمر میں سورہ یاسین یاد کروا دیا تھا، 70 برس میں ناگا نہیں کیا. صبح کسی کام کی وجہ سے چلے گئے، بھول گئے تو 24 گھنٹے میں پڑھ لیتے تھے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ اس اثر بھی ساری زندگی ہم نے پائی، ساری زندگی چین و سکون دوسری. کبھی ہم نے درخواست اپنے افسر کو نہیں دیا. ڈپٹی کلکٹر تھے انگریز کے زمانے میں، اس لیے کہ روایت سے پتہ چلتا ہے جس گھر میں وہ یاسین پڑھ لینے سے دن بھر کے کاموں میں آسانی اور سہولت اللہ تھا. تو جو تاجر لوگ ہیں، تجارت کرنے والے آسانی چاہتے ہیں، پریشانی آسانی چاہتے ہیں. ابھی ملازم پیشہ لوگ آسانی چاہتے ہیں، پریشانی آسانی. پڑھنے پڑھانے والے لوگ آسانی، جسے پوچھے آسانی لیتے. کتنے لوگ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں، عالم بھی ہیں، حافظ بھی ہیں، بھول گئے، لیکن ان کے ساتھ توفیق الہی. کہتے تھے صبح اگر بھول گئے تو 24 گھنٹہ میں ہم پڑھ لیتے تھے. اور اس کا اثر بھی ساری زندگی اپنے لڑکوں کو بیٹھا کے
समझाते थे कि सारी जिंदगी हमारी चैन सुकून हुई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें सलाम करते थे। आज हम लोग सलामी के भूले हुए हैं, बीवी को सलाम करते शर्माते हैं। हालांकि सरकार दो आलम बच्चों पर गुजरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने बच्चों को सलाम किया। तो सलाम के कई फायदे लिखे हैं, इस वक्त 3 फायदा मैं सुना रहा हूँ। पहला फायदा क्या है? बीवी बच्चों से मोहब्बत पैदा होती है। तो अपने बीवी बच्चों से इतनी मोहब्बत तो जरूरी है, उनके हक में कमी ना आ जाए। गालिब मोहब्बत अल्लाह ताला की होनी चाहिए। इसलिए अगर बीवी अल्लाह वाली नहीं है तो कहीं के दाढ़ी मुड़ा के आओ, सुन्नत मुताबिक चेहरा न रखो, तो बीवी के कहे पर चले तो बीवी गुमराह, उनको शौहर भी गुमराह कर दी। दूसरा फायदा, घर में बरकत आती है। आज बरकत की कमी है। तीसरा फायदा क्या है? सुन्नत है। सुन्नत पर अमल करेंगे तो आखिरत में अजर सवाब मिलेगा। ये दुनिया ही है इंसान के तरक्की की जगह। तब तो हुजूर ने फरमाया इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन, 5 चीजों के कदर करो 5 ही आने से पहले पहले। एक चीज में सुना में आपने क्या फरमाया? हयात का क़ब्ल मौतिक, जिंदगी की कद्र करो मौत से पहले पहले। तुम एक दफा सुभान अल्लाह पढ़ने को तरसोगे, यहाँ चाहो तो घर से आते हो कितने दफा सुभान अल्लाह पढ़ सकते हो, वहां पर तरसोगे एक दफा पढ़ने का सुभान अल्लाह। तो जिंदगी में यूं तो जिंदगी के हर हिस्सा अनमोल मोती से भी बढ़कर, लेकिन किताबों से पता चलता है कि बेहतरीन हिस्सा उम्र का शरखु शबा, शुरू जवानी। तो शुरू जवानी में बच्चों को समझाता रहता हूँ, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये शुरू जवानी है। शुरू जवानी अगर अच्छी सोहबत मिल गई तो बनने का भी कोई हद नहीं, इंसान बनता हुआ चला जाएगा। और खुदा न खास्ता साथी गड़बड़ मिल गया तो बिगड़ने की भी कोई हद नहीं। और ये क़यामत की निशानी बताई गई है कि आखिर जमाने लोग माँ बाप के कहे पर नहीं चलेंगे, दोस्त यारों पर कहे पर चलेंगे। तो ये बड़ी खतरनाक हालत है। रिवाज से पता चलता है कि जिनके माँ बाप दोनों जिंदा हो या दोनों में से एक जिंदा हो, फिर जन्नत ना हासिल कर सके, उससे बढ़कर किसी को हसरत न हो। और माँ बाप के आज खिदमत भी लोग माली समझते हैं। कहीं बाहर गए 1000, 10,000, 5,000 माँ बाप को भेज दिया, और माँ बाप जिस्मानी खिदमत के मोहताज है। इस दौर में भी एक साहब हमने खुद हमसे सुनाया कि उनकी माँ जब बीमार हुई तो अपने बीवी से, और प्रोफेसर से रिटायर हुए, फरमाते उन्होंने बताया हमसे कि हमारी माँ बीमार हुई तो अपने बीवी से कहा हमने कि हटो, तुमने खिदमत नहीं किया, हमारी माँ ने हमारी खिदमत किया है। 50-50 कपड़ा धोते थे अपने माँ के, पखाना पेशा अपने हाथ से फिरते थे, माँ के दुआ लग गई। फिर बाप बीमार हुए, दिमाग पर असर हो, गाली भी दे, एक भी नहीं सुनते थे, मरते दम तक बाप की खिदमत की, तो बाप की दुआ भी मिल गई। अब आलिम नहीं है लेकिन सैकड़ों आयतें याद हैं, हदीसें याद हैं, कहीं बयान पर आते हैं तो अल्लाह ताला ने तासीर रखी उसके अंदर। तो आज तो उसको भी हमारे उस्ताद ने नसीहत की है, अपने दिल पर नक्श कर लो जाने मन, यानी बजाय तख्ती के काफी पर लिखने से अपने दिल पर नक्श कर लो, अपने दिल पर नक्श कर लो जाने मन। कीमिया है खिदमत आमोजगार, आमोजगार जो है आमोख्तम से सिफाल से सिखाने वाला। तो माँ बाप भी आ गए, उस्ताद भी आ गए, और पीर मुर्शिद भी आ गए, सिखाने वाले सभी लोग हैं। लेकिन अपने अकाबिर की तहकीक है कि सबसे ज्यादा हक अल्लाह रसूल के बाद माँ बाप के हैं, उसके बाद उस्ताद के हैं, उसके बाद पीर के हैं। यहाँ सबसे ज्यादा पीर को सबसे ज्यादा हक समझ रहे हैं, नंबर 2 में उस्ताद के, नंबर 3 में माँ बाप। लेकिन अपने अकाबिर की तहकीक यही है कि अल्लाह रसूल के बाद माँ बाप का हक है। इसलिए भाई उनके माँ बाप जिंदा हैं, यूँ तो सभी हम मुसाफिर आखिरत हैं। और हुजूर ने खबर भी दे दिया कि मेरी उम्मत की उम्र 60-70 के बीच में होगी, यानी अक्सर ही हालत बता दिया। अब जितने लोग बैठे हुए 100 साल तक हम में से कोई भी नहीं था, और 100 साल के बाद भी कोई नहीं रहेगा। तो मालूम है कि हम कहीं से आए हैं, कहीं हमको जाना है। हम सब का असली घर जन्नत है। आदम अलैहिस्सलाम से दुनिया फैली, आदम अलैहिस्सलाम कहाँ से आए थे? जन्नत से आए थे। दुनिया में भेजा उस सफर की तैयारी के लिए, लेकिन उसके साथ खाना पीना है, बीवी बच्चे हैं, नहीं कमाएगा तो दुनिया की जिंदगी नहीं गुजार सकता। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कमाई को भी फर्ज करार दे दिया। कसबुल हलाल फरीजतुन बादल, हलाल कमाई फर्ज है। जैसे नमाज फर्ज है, ऐसी हलाल कमाई भी फर्ज है। लेकिन कमाई मेहनत में डूब जाए कि नमाजी की फुर्सत नहीं मिले, तिलावत की फुर्सत न मिले, जिक्र की फुर्सत न मिले, तो खतरनाक हालत है। जैसे इमाम गजाली ने लिखा है कि बगैर पानी के तो कश्ती नहीं चली, लेकिन कश्ती जब तक पानी जब तक कश्ती से बाहर है, कश्ती को चलाएगा, कश्ती के अंदर आ जाए तो डूबो देगा।
تو کسی کے ہزارہ روپے کی آمدنی ہے، بکس میں ہے، جیب میں ہے، کوئی حرج نہیں، دل میں نہ ہو. کیا مطلب؟ نمازی میں جی نہیں لگ رہا ہے، درود شریف پڑھنے میں جی نہیں لگ رہا ہے، تلاوت میں جی، یہ تو خطرناک حالت ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سنانے والے کو سننے والے کو توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. یا اللہ عمر کا حصہ جو غفلت میں چلی گئی وہ چلی گئی، جو باقی ہے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزارنے توفیق عطا فرما. ہم میں جو لوگ بیمار ہیں یا ان کے متعلقین بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو صاحب اولاد ہیں ان کے نکاحوں میں دشواری ہو رہی ہے، شادی شاہ سنت مطابق رشتہ عطا فرما. یا اللہ ہم میں جو لوگ کاروباری لین سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ جو حج کا خیال رکھتے ہیں غیبی سامان پیدا فرما کر حاضری کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں بڑوں کا ادب نصیب فرما، چھوٹوں پر شفقت نصیب فرما. آج ہمارے مزاجوں سے ماننا نکل رہا ہے، نہ باپ کا مان رہے ہیں، نہ ماں کے مان رہے ہیں، نہ استاد کے مان رہے ہیں، نہ پیر کے مان رہے ہیں، مان رہے ہیں اپنے نفس کا جو سب سے بڑا دشمن ہے. یا اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما. ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر کامل ایمان پر خاطر نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.